تربت سکینہ کی سجاد کا نوحہ تھا، اٹھو اے میری بہنا، اٹھو اے میری بہنا، تربت سکینہ کی سجاد کا نوحہ تھا، اٹھو اے میری بہنا، اٹھو اے میری بہنا، در کھل گیا زندہ کا، جاتا ہے وطن قربان، اٹھو اے میری بہنا، اٹھو اے میری بہنا، اب تم کو میری خواہ ہے، کوئی نہ ستائے گا، گالوں پہ تماچے اب ظالم نہ لگائے گا، اب گھڑکیاں کوئی بھی آ کر نہ تمہیں دے گا، اٹھو اے میری بہنا، اٹھو اے میری بہنا، ہم شام سے جاتے ہیں، پھر کرب و بلا بی، ہم راہ برادر کے گھر تم نہیں جاؤ گی، کیا جا کے بتائے گا اموں سے تیرا بھیا، اٹھو اے میری بہنا، اٹھو اے میری بہنا، کیا ساتھ برادر کا اب تم نہ نبھاؤ گی، کیا بھائی کے ہمت کو اب تم نہ بڑھاؤ گی، کیوں چھوڑ رہی ہو تم سجاد کو اب تنہا، اٹھو اے میری بہنا، اٹھو اے میری بہنا، چادر نہ چھنے گی اب، کرتا نہ جلے گا اب، کانوں سے لہو تیرے ہرگز نہ بہے گا اب، کوئی بھی تیرے بندے اب چھین نہیں
سکتا، اٹھو اے میری بہنا، اٹھو اے میری بہنا، اے میری بہن تم کو آدھا نے بہت مارا، اس وقت تیرا بھائی زنجیروں میں جکڑا تھا، اب قید نہیں عابد، پہنچے گی نہ اب ایذا، اٹھو اے میری بہنا، اٹھو اے میری بہنا، کوئی نہ بنائے گا اب تم کو کبھی قیدی، اب پشت شتر پہنا باندھے گا تمہیں کوئی، بازاروں میں اب بت ہے کوئی بھی نہ مارے گا، اٹھو اے میری بہنا، اٹھو اے میری بہنا، کس طرح لکھے واعظ وہ درد بھرا منظر، سجاد تڑپتے تھے ہم شیر کی تربت پہ، خون آنکھوں سے بہتا تھا، پڑھتے تھے یہی نوحہ، اٹھو اے میری بہنا، اٹھو اے میری بہنا، تربت پہ سکینہ کی سجاد کا نوحہ تھا، اٹھو اے میری بہنا، اٹھو اے میری بہنا، پیاری سکینہ پیاسی سکینہ، پیاری سکینہ بالی سکینہ، سو جا سکینہ، سو جا سکینہ، سو جا سکینہ، سو جا سکینہ، پھر نہ ملے گا بابا کا سینہ، سو جا سکینہ، سو جا سکینہ، نہ گھبراؤ زخمی بدن کو نہ دیکھو، سکینہ میرے رہن کو نہ دیکھو، یا بابا کا ہے امتحان حزینہ، سو جا سکینہ، سو جا سکینہ،
سکینہ میری زندگی میں نوازوں بہاؤ وگرنہ میں کہہ دوں گا خیموں میں جاؤ تمہیں میرے بھی اور کچھ دن ہے جینا سو جا سکینہ سو جا سکینہ تجھے کس طرح سے دلاسے دوں بیٹی میں کچھ دیر کا اور مہمان ہوں بیٹی ہے مجدار میں میرا اس دم سفینہ سو جا سکینہ سو جا سکینہ میرے بعد گزریں گے پھاکوں پہ پھاکے میرے بعد کھانے ہے تجھ کو جماتے نہ تو جا سکے گی پلٹ کر مدینہ سو جا سکینہ سو جا سکینہ سکینہ بہت غم اٹھانے ہیں تجھ کو ابھی تازیانے دکھانے ہیں تجھ کو ہے ماتھے پہ تیرے یہ کیسا پسینہ سو جا سکینہ سو جا سکینہ سکینہ میرے خون کی لاج رکھنا کسی سے کبھی کوئی شکوہ نہ کرنا ہر ایک سانس پر خون کا گھونٹ پینا سو جا سکینہ سو جا سکینہ میرا سر دکھائے گا تجھ کو ستم گئے تیرے سر سے پھر چھین لے گا وہ چادر ستائے گا رہ کہ تجھ کو کمینہ سو جا سکینہ سو جا سکینہ سو جا سکینہ سو جا سکینہ فاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته وظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم
المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات محمد وآل محمد. ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ جن کو بھی یہ توقع ہے، یہ امید ہے، یہ احساس ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے. اور نیک عمل کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آدمی نیک عمل کر کے کامیاب ہی ہو جائے. اس لیے دین کہتا ہے کہ عمل میں اخلاص ضروری ہے. چنانچہ روایت کہتی ہے الناس کلہم ہالکون، سارے کے سارے لوگ ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہوتی. الا العالمون، سوائے علماء کے. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہوگی سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. والعاملون کلہم ہالکون، اور عمل کرنے والے بھی سب ہلاک، کوئی نجات نہیں پائے گا الا المخلصون، سوائے ان کے جو اپنے عمل میں مخلص ہیں، اخلاص برتتے ہیں. البتہ اس کے لیے بھی امام نے کہا مگر غرور و گھمنڈ نہ کرنا، کب اکاؤنٹ سے نیکی چلی جائے کچھ پتہ نہیں ہے. لہذا اگلا فقرہ ہے والمخلصون علی خطر عظیم، جو مخلص ہیں ان پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. اسی لیے قرآن نے جو اس آیت میں آگے شرط لگائی ہے وہ یہی لگائی ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، ان کو چاہیے کہ نیک عمل بجا لائیں. لیکن اگلی شرط قرآن رکھتا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور خبردار اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ قرار دینا اللہ کے علاوہ. تو ہم سب کو خلق کیا گیا عبادت کے لیے، اور عبادت بھی قابل قبول اسی وقت ہوگی جب ہماری عبادت شرک سے خالی ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہم لوگ ہیں کہ جن کی عبادت کا یہ حال ہے اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مرتے وقت تک وہ ہمارے اکاؤنٹ میں رہے بھی، اور ایک شخصیت وہ ہے کہ جو صرف عابد ہی نہیں بلکہ لقب ہی ہو گیا زین العابدین. صلوات پر محمد و آل محمد. کیسے کی عبادت وہ انشاءاللہ پرسوں نرسوں آئے گی. تو اسی اعتبار سے کہ اربعین کا زمانہ بھی ہے تو ہم نے گفتگو جو شروع کی یہاں وہ امام زین العابدین ہی علیہ السلام کے متعلق. مسائل تو کچھ بھی ہوتا ہے، اور بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی پہلے دن کہ اسلام سے پہلے یہ عرب کس پستی میں تھے، اور پیغمبر نے اپنے اخلاق و کردار اور تبلیغ سے ان کو اٹھا کے کچھ بلندی پر پہنچایا. اور پھر بعد وفات رسول پھر یہ لوگ گرتے گئے یہاں تک کہ رسول اللہ کی وفات کے 50 سال کے اندر عالم یہ ہوا کہ انہی کے نواسے کو شہید کر دیا گیا اور 72 آدمی سے زیادہ نہیں نکلے.
تو یہ ہوتا رہا. لیکن اب کل جو بات آئی کہ گرتے گرتے یہ سماج یہاں تک پہنچا کہ اب گورنر صاحب ممبر پر بیٹھ کے خطبے کے دوران یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے. کل والی بات یاد ہے نا, اس کو ریپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی یہاں تک سماج گر گیا کہ حجاج ابن یوسف نے اپنے خطبے کے دوران کیا کہا, اللہ کی مار ان سبوں پر, کن سبوں پر, جو رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کو گئے تھے. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ, یہ سب سڑی گلی ہڈیوں اور لکڑیوں کا طواف کرنے گئے ہیں. حل طافوا قصر امیر المومنین عبد الملک, کیوں نہیں یہ سب طواف کرتے عبد الملک کے قصر کا. الا یعلمون, یہ جملہ ہے, کیا ان سبوں کو پتہ نہیں ہے ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ, کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے. دیکھیے گرا تھا سماج. خود پیغمبر کے زمانے میں کچھ لوگ اس ٹائپ کے تھے کہ جنہوں نے سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ انہ لیہجر, لیکن اتنی ہمت کسی کی نہیں تھی کہ جو کہہ دے کہ کوئی دنیا میں یہاں تک کہا گیا کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں صاحب, یہ سب ہوا, مگر اتنی ہمت کسی کی نہیں تھی جو کہہ دیتا کہ یہ رسول اللہ سے افضل ہے. یہاں بھی صلوات بر محمد و آل محمد. تو راوی کہتا ہے کہ ابو ہریرہ کے متعلق کہ پیغمبر نے کہا کہ بھائی جاؤ پبلک کو ہماری یہ بات بتا دو کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا بہشتی ہے. یہ بیچارے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے جیسے ہی پبلک سے کہا بھائی رسول اللہ نے یہ کہا ہے, اب کیا نام لیں آپ لوگ سمجھتے ہیں, ایک صاحب کو غصہ آ گیا, انہوں نے بیچارے کو پیٹ دیا وہاں. یہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا صاحب میں کیا کروں, مجھ سے رسول اللہ نے کہا تو میں نے آ کے بتا دیا. وہاں سے یہ غصے میں آ گئے رسول اللہ کے پاس, کہنے لگا صاحب آپ نے اس کو بھیجا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہاں, یہ ہمارے یہاں روایت نہیں ہے, ہم اس کو قبول کرتے ہیں, یہ ذہن میں رہے. ہاں کل کو کوئی کلپ لگا دے کے ساتھ یہ دیکھیے یہ پڑھ رہے ہیں, نا نا نا, صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آگے صاحب غصے میں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اس کو بھیجا یہ کہہ کر کے. فرمایا ہاں, ان کے کہنے کے مطابق. ہاں آپ نہیں سوچا, آپ نے اس طرح کی باتیں جائے گی تو پبلک بے عمل ہو جائے گی, بے دین ہو جائے گی, کوئی نماز روزہ کرے گا نہیں. تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جب پیغمبر نے کہا بھائی ٹھیک ہے اب جاؤ تو ہو گیا جو ہونا تھا, اب جیسے سمجھو تم جاؤ کہ اس کو ٹھیک کر دو. یہاں تک ہے کتابوں میں, توجہ فرما رہے ہیں, لیکن پھر بھی کھل کے اتنا کہنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی کہ ان الخلیفۃ خیر من رسول, کہ خلیفہ اپنے رسول سے بولیے افضل ہوتا. یہ اس دور میں حجاج نے کہا, وہ بھی بحیثیت گورنر اور امام جمعہ کے ممبر سے بیان کیا. بات کہی گئی کہ جیسا راجہ ہوتا ہے, عربی میں مثل ہے الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے راجہ کے دھرم پر ہوتے ہیں. تو جب راجہ ہی کا یہ حال ہے تو اس زمانے کی پبلک کا کیا ہوگا. چنانچہ اب جب یہ بات آپ سمجھ گئے, صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پر ایک چیز آپ کو سنا دو پھر عرض کرتا ہوں. کہ اسی شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 4 یہی ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے کہ اب یہ سماج مدینے میں گرتے 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 اس منزل پر پہنچ گیا تھا کہ امام فرماتے ما بمکہ والمدینہ
بھاؤنگر میں کتنے شیعہ ہوں گے؟ بولیے 5,000. ذرا زور سے بولتے سمجھ جاتے ہیں، بہت سلو بولتے ہیں ہم. تو 5,000. ایک چھوٹا سا شہر ہے دنیا کے اور شہروں کے مقابلے میں، اس میں شیعہ کتنے ہیں؟ 5,000. مدینہ اس وقت کے بڑے شہروں میں ہوتا تھا، مکہ مین شہر میں تھا. اور حالت یہ ہے کہ امام نے فرمایا ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کے 20 لوگ نہیں تھے جن کو واقعی ہم سے محبت ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ دعویٰ کرنے والے رہے ہو سینکڑوں میں، لیکن ایکچوئل میں واقعی جیسا وہی ہونا چاہیے. شاید اگر یہ مراد ہے تو امام کیا فرماتے؟ ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ ملا کے 20 لوگ نہیں تھے جن کو ہم سے واقعی بولیے محبت ہو. ایک بات اب آئیے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام مدینے کی کیا پوزیشن تھی؟ صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا اور حالات دھیرے دھیرے لوگوں پر واضح ہوئے کہ کیا ہو گیا کربلا میں، کوفے میں، شام میں، جب مدینے والوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو کچھ لوگ مدینے سے چلے گئے شام، خالی یہ جانچنے کے لیے کہ واقعی دیکھا جائے یار یزید ہے کس ٹائپ کا آدمی. ایک پورا گروپ گیا اور وہاں سے پوری جانچ پڑتال کر کے آیا. وہ سب دیکھ کے شراب پیتا ہے، بندروں سے کھیلتا، سارے عیوب اس کے دیکھ کے آئے. آ کے ان لوگوں نے کہا بھائی یہ کس کے ہاتھ میں بیعت کر رکھی ہے ہم لوگوں نے، اس کے ہاں تو دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ سن 63 ہجری میں ان لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی، اور اپنے ہی لوگوں میں سے مدینے کے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ان کا عبداللہ انصاری. عبداللہ انصاری کو اپنا جو ہے وہ مدینے کا حاکم بنا کے کہا ہم سے یزید سے مطلب نہیں ہے. سن 61 میں بولیے امام کی شہادت ہوئی ہے. اگر سال بھر والی روایت مان لیں قید خانے کی تو 62 میں آزاد ہوئے. آتے آتے سن 62 میں یہ اور 63 میں یہ ہو گیا، سمجھتے. اب آپ دیکھیے کہ کربلا تو چھوڑیے، مدینے میں کیا کیا ہے اس یزید نے. اب سنیے آپ، صلوات بر محمد و آل محمد، تاکہ آپ وہ کیفیت سمجھ سکیں امام زین العابدین علیہ السلام. تو مدینے والوں نے سن 63 ہجری میں اپنے حساب سے یزید کو خلافت سے برطرف کر دیا، یا اس قابل نہیں ہے. اور پھر ایک عبداللہ انصاری نام کے تھے، ان کو اپنا حاکم بنا لیا. تمام بنی امیہ اور اس طرح ان سبوں کو مار پیٹ کے بھگا دیا مدینے سے. یہ خبر پہنچی شام، یزید کو پتا چلا. یزید ملعون نے مسلم نام کے ایک آدمی کو پورا لشکر دے کے بھیجا، جاؤ مدینے پہ چڑھائی کرو اور مدینے پر تمہارے لیے 3 دن مدینہ ہلاک، جو چاہو کرو. نتیجہ یہ ہے، برداشت کریں گے آپ، یہ سماج کہاں جا رہا ہے گرتا ہوا. نتیجہ یہ ہے، مدینے گئے ہیں نا جو لوگ، دیکھا ہوگا نا مسجد نبوی، اس مسجد نبوی میں صاحب گھوڑے باندھے گئے ہیں، گھوڑے. یہ ہوا ہے یزید کے زمانے میں، اور حتی 1000 سے زیادہ ایسی لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے.
توجہ فرمایا آپ نے. اور خالی یہی نہیں، صلوات بر محمد و آل محمد. اور اب جب اچھا اب اس میں صحابہ تھے، تابعین تھے، ایک سے ایک شخصیتیں تھیں بھی، ہے نا. کلا کما کر دیا. اب سب کو کہا گیا بیعت کرو پھر سے. اور اب کی جو بیعت لی گئی ہے وہ سنیں گے آپ کیا کہہ کے بیعت لی گئی. صلوات بر محمد و آل محمد. روایت کہتی ہے کہ یہ بھی شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 15، بایا مسلم ابن عقبہ، وہی جو آیا تھا فوج لے کر کے. ہاں اتنا زیادہ خون بہایا اس نے، اتنا زیادہ خون بہایا کہ اس کا نام تاریخ میں مسلم کی جگہ لوگوں نے مسرف لکھ دیا، اسراف کرنے. اتنا زیادہ خون بہایا. بایا مسلم ابن عقبہ اہل المدینہ کافہ. اب جو ہے وہ قلع کما کرنے کے بعد جب کنٹرول کر لیا مدینے کو، کہا اب سب لوگ آؤ پھر سے بیعت کرو. لیکن اب پچھلی طرح سے بیعت نہیں ہوتی. اب آپ کو بیعت کرنے سے پہلے کہنا پڑے گا کیا؟ وفیہا بقایا الصحابہ، اس پبلک میں صحابہ کرام لوگ تھے. وَأَوْلَادُهَا، صحابہ کی اولاد تھی. وَصُلَحَاءُ التَّابِعِينَ، اور اچھے خاصے مومنین تابعین تھے. کیا کہہ کے بیعت لی یہ سنیے آپ کان کھول کے. ان کل منہم عبد قن لامیر المؤمنین یزید بن معاویہ لعنت اللہ علیہ. وہ تو ہم نے پڑھنا مجبوری کہ وہ جملہ تھا تو ہم نے کہا دوہرا دیں، ورنہ لعنت اللہ علیہ. کیا کہہ کے بیعت کرنا پڑے گی آپ لوگوں کو جس میں صحابہ ہیں، اولاد صحابہ ہیں؟ کیسے بیعت لی گئی کہ ہم لوگ امیر المومنین یزید کے خریدے ہوئے غلام. پہلے تو عام پبلک کی حیثیت سے بیعت ہو گئی، ہاں صاحب ہم آپ کو جو ہے وہ انکنڈیشنل سرنڈر کرتے ہیں. لیکن یہاں کیا کہا گیا کہ یہ کہو کہ ہم لوگ یزید کے، بولیے صلوات بر محمد و آل محمد. غلام ہیں. اچھا یہاں تک تو ہو گیا. قدیم زمانوں میں، اب بھی ہوتا ہوگا نہیں معلوم، عربوں میں یہ خاص بات تھی، ان کے یہاں مین کاروبار تھا جانور کا. کیا نام ہے آپ کا؟ بھول گئے. علی رضا مثلا، ان کے پاس 500 بھیڑیں ہیں، ان کے پاس 2000 ہیں، ان کے پاس 400 ہیں. تو اب یہ سب جائیں گے جانور جب چراگاہ میں، تو اب جانوروں کو پہچاننا اتنا آسان تو ہے نہیں. تو آپس میں ان کا ان کے میں ان کا، تو کیسے پہچانا جائے کہ یہ ان کی بھیڑ ہے، بولیے یہ ان کا جانور ہے؟ تو اس زمانے میں نشان لگایا جاتا تھا، یہاں جلایا ولایا جاتا تھا گردن پر مہر ٹائپ کی، کہ جس سے پتا چلے کہ یہ بھیڑ ان کی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ بیعت لینے کے بعد یہ کیا گیا ہے مدینے میں صحابہ کے ساتھ. سنا ہوں آپ کو، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. وَكَانَتْ، اب یہ جملہ جو ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا شرح نہج البلاغہ، وَكَانَتْ بنو امیہ، یہ بنی امیہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ تختم فی اعناق المسلمین. تختم، خاتم یعنی وہ مہر، یہ لوگ مہر لگاتے تھے علی اعناق المسلمین، مسلمانوں کی گردن پر، کما توسم الخیل علامتا لاستعبادہم، جیسے گھوڑوں جانوروں کو لگایا جاتا تھا تاکہ بدلنے نہ پائے، اس طرح سے ان سبوں نے، بولیے مدینے میں اول تو بیعت کرو یہ کہہ کے کہ ہم یزید کے خریدے ہوئے غلام ہیں. آپ تو زر خرید غلام ہیں. تو ان کے یہاں مہر لگائی جاتی تھی کہ یہ غلام ہے یزید کا. آپ بتائیے جہاں یہ حال ہو اس شہر مدینہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کریں تو کیا کریں؟ صلوات بر محمد و آل محمد.
البتہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس واقعے میں امام سجاد علیہ السلام کو مسلم نے ٹچ نہیں کیا لعنت اللہ علیہ، اور کچھ لوگوں کو امام نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، یہ ذہن میں رہے، ورنہ آپ کہیں گے کیا امام کے ساتھ بھی ہوا؟ نہیں۔ تو اب اس ماحول میں بتائیے امام کا کام کیا ہے؟ یہدون بامرنا، امام کا کام ہے، بولیے، ہدایت کرنا۔ البتہ 34 سال 35 سال کی امامت رہی، پرماننٹ یہی حالات نہیں رہے، لیکن ابتدا کے حالات تو آپ کو پتا ہو گئے نا۔ اب اس ماحول میں امام نے کیسے زندگی گزاری ہے؟ دو سوال ہیں، کیسے زندگی گزاری ہے؟ کہ اپنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حتیٰ غیر بھی آپ کو کسی مسلک کی کسی کتاب میں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک لفظ گستاخی کا نہیں ملے گا، شان کے خلاف نہیں ملے گا۔ کیسے زندگی گزاری امام نے کہ کوئی امام کے خلاف ایک لفظ لکھ نہیں پایا؟ ایک وجہ ہے، ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال، آپ کا کام ہے ہدایت۔ ایسے ماحول میں آج تو ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ ہاسٹل چلا رہے ہیں، مہدی اسکول چلا رہے ہیں، حوزہ چلا رہے ہیں، دنیا بھر کام۔ اس وقت امام مدرسہ قائم کر نہیں سکتے، ہاسٹل چلا نہیں سکتے، آ کے ہماری طرح ممبر میں بیٹھ کے پبلک کو اکٹھا کر کے تقریر کر نہیں سکتے، اور ذمہ داری ہے ہدایت کی۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ سمجھ میں آیا؟ یہ دو سوال سمجھ میں آ گئے؟ وہ کیا ہنر تھا ہمارے امام کا سلام اللہ علیہ، جس کی بنیاد پر اس بستی والے سماج کو پھر امام نے اٹھایا ہے۔ اور ابھی سناؤں گا یہ سماج اٹھا کیسے ہے اور کتنا اٹھا ہے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ تقریر کر نہیں سکتے، مجلس کر نہیں سکتے، تبلیغ کا کوئی طریقہ بولیے نہیں ہے، اور نہ یہ سب اجازت دیں گے کہ کرنے کی۔ جہاں جو ہے وہ پبلک کی گردن پر مہر لگا دی گئی کہ صاحب یہ ہمارے غلام ہیں، تو وہاں کے حالات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، بعد کے بھی جو آئے اتنے تو نہیں تھے، لیکن وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے۔ آپ کو میں نے واقعات سنا دیا، بھی کل یا پرسوں عرض کروں گا کہ کیسے کیسے گورنروں نے امام کے ساتھ کیا کیا بےہودگیاں کی ہیں۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ پہلا طریقہ امام کا، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ بھائی ہم علی رضا کو تو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو تو یہ کرو تو یہ کرو تو یہ کرو، ہم تو اپنے اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ تو دعا بھی نہیں کرنے دو گے بھیا تم لوگ؟ تو ایک طریقہ تو امام نے یہ نکالا کہ پبلک کو ٹچ کیے بغیر اپنے اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور پھر وہ دعا اس طرح کہ جس میں تربیت کی تربیت ہے، پرورش کی پرورش ہے۔ اور ایک جملہ کہہ دیں، جن کے پاس ہے صحیفہ سجادیہ ان کے پاس تو ہے، نہیں ہے تو لے لیجئے۔ کون سا ایسا موضوع ہے جس کو امام نے دعا کے ذریعے نہ بیان کر دیا؟ آپ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں، کل بھی کہا تھا، آج دوسرے نئے سے شکر ادا کیجئے کہ خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے۔ خدا کی قسم، کسی مذہب میں کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے۔ اسی مفاتی میں الگ الگ موضوع، مجلس تو آپ نے سنا ہوگا، اس موضوع پر اس موضوع پر اس موضوع پر، اہل بیت کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ دعائیں موضوع کی، شروع مفاتی میں 15 مناجاتیں ہیں، مناجات 15 الگ الگ موضوع پر، توبہ کرنے والے کی مناجات،
شکوہ کرنے والوں کی مناجات، زاہدوں کی مناجات، راغبوں کی مناجات، 15 مناجات. اور اس طرح سے صحیفہ سجادیہ جائیے گا آپ، والدین کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا، بارڈر سیکورٹی فورسز BSF کے لیے دعا. کیا چھوڑا ہے امام نے؟ دعا کے نام پر. تو ایک طریقہ تو امام نے تبلیغ کا یہ نکالا کہ دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ہم اپنے اللہ سے بولیے بات کر رہے ہیں. تو خدا سے اچھا ایک آدھ جو خاص لوگ تھے وہ اپنا نوٹ کر لیتے تھے یا امام ان کو بتا دیتے تھے، اور دھیرے دھیرے اکٹھا ہو گیا. آج ہمارے پاس پورا مجموعہ، جس کو بعض علماء کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ کا نام معلوم ہے؟ زبور آل محمد. زبور کا درجہ دیا جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ایک طریقہ تو امام کا یہ ہوا. دو، یہ چیز بہت آسانی سے ہم آپ کا دعا تو نہیں اتنا کر پائیں گے، ضرورت و صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں نا تو کتنا واقعی شیعوں کا کام ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا وقار بڑھ سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی چیز میں نے عرض کی کیا؟ دعا کے ذریعے ہدایت کی. دوسری چیز امام نے اللہ اکبر اپنی شخصیت اور اپنا اخلاق ایسا بنایا کہ لوگ امام کے اخلاق کی وجہ سے اچھے خاصے گرویدہ ہو گئے. چنانچہ میں ایک دو چیزیں اب اس کو 2 حصوں میں بانٹتا ہوں. ایک یہ کہ امام کے بارے میں عام مورخین کیا کہتے ہیں، غیر شیعہ، اور پھر اس کے بعد امام کے بارے میں شیعہ مورخین کیا کہتے ہیں. تو ایک یہ گفتگو ہوگی، اور پھر انشاءاللہ جیسا وقت رہا آگے بڑھتا جائے گا، اس لیے کہ پھر وہ شب شہادت امام ہشتم بھی آئے گی اور بھی آئے گی، تو کہاں کیا چینج کرنا ہو تو ابھی سے ہم کہہ دیں، آپ کہیں گے صاحب آپ نے کہا تھا پڑھا نہیں. فی الحال اس راہ پر ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. جاہز ایک بہت بڑا عرب کا ادیب ہے، لینگویج کا بڑا ماہر آدمی. ہم لوگوں کو یہاں جب فصاحت و بلاغت پڑھائی جاتی ہے نا، یہاں سے لے کے قم اور نجف تک، تو جاہز کے اشعار اور اقوال پیش کیے جاتے ہیں. یہ اس لیے صحیح ہے کہ جاہز نے کہا ہے، بقول جاہز. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ غالب کا یہ کہنا ہے اور میر انیس کا یہ کہنا ہے، اور یہ جاہز زبان کا بڑا پو ہے، ماہر آدمی، مگر شیعہ نہیں ہے. جاہز کا جملہ سنیے اپنے امام کے بارے میں. صلوات در محمد و آل محمد. جاہز کہتے ہیں وہ اما علی ابن الحسین ابن علی. اب جہاں تک معاملہ ہے علی ابن الحسین ابن علی یعنی امام سجاد کا، تو کہتا میں کیا بولوں ان کے بارے میں. ایک بات بتائیے، خارجی کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، وہ لفظی ترجمہ نہیں، ایک گروہ ہے پورا جس کو خارجی کہا جاتا ہے. جنگ صفین میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور اس کے بعد وہ امیر المومنین سے جنگ صفین کے بعد راستے میں نہروان میں لڑ پڑے. ان لوگوں نے جنہوں نے بغاوت کی اور نہروان میں جنگ کی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خارجی. خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے معاذ اللہ امیر المومنین حق پر نہیں تھے، انہوں نے وہاں حکمیت کیوں مانی؟ غلط کیا. انہی کا جو ہے وہ جب امام نے حکمیت مان لی کہ بھائی ٹھیک ہے چلو، تو انہی سبوں نے اول تو دباؤ بنایا. صلوات پڑھیے، 2 منٹ لگے گا بچوں کے لیے سنا دیں. اب معاملہ قریب ہے کہ جنگ اپنے قابو میں ہے. مالک اشتر منزل تک بولیے
پہنچ گئے ہیں. ادھر مکاری شروع ہوئی اور وہ دفتیاں لپیٹ لپاٹ کے اسے بنا کے قرآن کا شیپ دے کے نیزہ چبھو کے اور چلانا شروع کیا قرآن قرآن لا حکم الا للہ. تو یہ سب آگے کہنے کے ساتھ اب لڑائی نہیں ہو سکتی. وہ دیکھیے ان لوگوں نے قرآن اٹھا لیا. امام نے کہا بابا قرآن ناطق میں ہوں, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, یہ جھوٹ ہے. انہوں نے کہا آپ مالک کو بلائیے نہیں ہم آپ کو مار دیں گے. یہ پوزیشن ہوئی تھی, آپ مالک کو واپس بلائیے ورنہ ہم. اب امام نے جو ہے وہ کہا ٹھیک ہے جاؤ مالک سے کہہ دو واپس چلے آئے. روایتیں کہتی ہیں مالک اشتر کا ہاتھ یوں اٹھا تھا, یعنی اس تلوار پر پوری کربلا رکی ہے. سمجھ لیجیے آپ, تھوڑا سا یہ آدمی لیٹ ہوتا مالک گھس گئے تھے, یزید کے باپ کو اس وقت مار دیتے, جھنجھٹی ختم تھی. یعنی پوری مالک کی تلوار پہ کربلا رکی ہوئی ہے. تب تک ادھر سے مولا کا آدمی کہتا مالک کیا, مولا نے کہا پلٹا. اس کو کہتے ہیں شیعہ. اطاعت کا نام تشیع ہے, جوش کا نام تشیع نہیں ہے. اٹھا ہوا ہاتھ. میں کہوں گا یار مالک بھائی اتنا بڑھیا چانس تھا, مار دیتے, جھنجٹ ختم ہو جاتی, مر جاتا. پھر آتے مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتے, پیر پہ گر جاتے, مولا مجھے کو مار دیجیے, اب تو غلطی ہو گئی. کم از کم معاملہ تو ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے. ہم لوگ یہ کرتے نہ کرتے. بولیے مالک کیوں کیا؟ عجب نہیں مالک جواب دیں, تم مارنے کو جیت سمجھتے ہو, ہم اطاعت امام کو اصل جیت سمجھتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ ان کا سن لیے دو خارجی. اب پھر یہ احمق بیوقوف, خیر چلو بھائی مان لیا. تو اب یہ ہوا کہ ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی ادھر سے, اور دونوں جو فیصلہ کر دیں. مولا نے کہا کہ ہماری طرف سے مالک جائیں گے, مالک اشتر. پھر یہ سب یہی پھر نہیں صاحب مالک, ہاں ہم تو ابو موسیٰ اشعری نیک آدمی ہے, شریف آدمی ہے, اور نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں. امام نے کہا بھیا وہاں نماز نہیں پڑھ رہا ہے, وہاں امر آس جیسے آدمی کا مقابلہ ہے. ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے, ہر زمانے کے چالاک لوگ جب وہ اس دور میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے امر آس سے زیادہ چالاک. امام نے کہا بھیا اس کا مقابلہ مالک کر سکتے, وہ نماز تھوڑی پڑھنا ہے. نہیں صاحب نہیں, اتنا ان سبوں نے دباؤ بنا. ٹھیک ہے جاؤ جو تمہارا دل چاہتا. یہ چلے گئے کون؟ ابو موسیٰ. ابو موسیٰ کو 2 منٹ ٹھیک کر دیا اس نے. ابو موسیٰ بھائی ہاں سارا گڑبڑ 2 لوگوں کے چکر میں ہو رہا ہے, ایک علی اور ایک معاویہ. یہ دونوں لوگ جو ہے پورا جو ہے سماج خراب کیے دے رہے ہیں. ایک کام کرتے ہیں, تم ادھر کے ہو ہم ادھر کے ہیں, میں معاویہ کو ہٹا دیتا ہوں, تم علی کو ہٹا. تو بنے گا کون؟ اب دیکھیے جس کو ہندی میں کہتے ہیں گجراتی میں کیا, پرلوبن. تو ہٹا دو گے تو بنے گا کون؟ تو صاحب آپ کا لڑکا تو خود ہی اس لائق ہے, اس سے بڑھیا کون ہے؟ ان کی سمجھ میں آ گیا یہی چیز مولا کہہ رہے تھے, بڑا مکار ہے. خیر سیٹنگ ہو گئی صاحب کہ ہم معاویہ کو ہٹا دیں گے, آپ علی کا ہٹنے کا اعلان کر دیے, نیا تیسرا چن لیا جائے گا. اب بات آئی ممبر پہ بیٹھ کے بتانے کی. دیکھیے مالک کتنے ذہین آدمی تھے, بلا وجہ تھوڑی مولا نے کہا مالک کے لیے. مالک کے لیے مولا کا جملہ سنیے گا, فرماتے ہیں میرے لیے مالک ویسے ہی ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. تو معمولی چیز تھوڑی ہے مالک. تو اب ہمارے آج لگا کہ بسم اللہ. دیکھیے پھر مالک نے کہا اے تم پہلے مت جاؤ, اس مکار کو جانے دو, تم مت جاؤ, تم اپنی بات مت کہو. یہ سیدھے تم کو ہمیشہ ہم سے الجھن رہتی ہے. یہ صاحب تو پھولے ہوئے تھے, ممبر پہ آ گئے اور جو سمجھایا تھا اس نے سمجھا. انہوں نے کہا کہ صاحب دونوں کی وجہ سے سماج میں ٹکراؤ ہے, بکھراؤ ہے, تو ہم لوگوں نے آپسی جو ہے سہمتی سے یہ طے کیا ہے کہ دونوں کو ہٹا دیا جائے.
اور اب جیسے میں یہ انگوٹھی اتارتا ہوں ویسے علی کو خلافت سے معزول کرتا ہوں۔ مالک نے کہا گئے بیٹا۔ مالک کو سمجھ گئے چمکاری کیا ہے۔ یہ اترے، امریاس بیٹھا۔ آپ لوگوں نے کوفے والوں اپنے آدمی کا فیصلہ سن لیا نا کہ انہوں نے علی کو معزول کر دیا۔ اب ہمارا یہ ہے کہ جیسے یہ انگوٹھی میں پہنتا ہوں ویسے معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں۔ ابو موسیٰ بھائی یہ نہیں تھا، اب تو ہو گیا نا۔ اب یہی جو ہے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے نہیں صاحب جو ہے مالک کو بلائیے، نہیں صاحب مالک نہیں جائیں گے، ابو موسیٰ کو بھیجیے، اب انہوں نے دیکھا یہ تو معاملہ واقعی جو علی کہہ رہے تھے صحیح ہے، مکر و فریب۔ کہا ہم نے کیا گڑبڑ کی نا، علی نے ہماری بات مانی کیوں؟ اب الٹا پھر الزام کس کے اوپر؟ اور اس کے بعد ان سبوں نے ایک نعرہ بلند کیا، لا حکم الا للہ، کسی کا حکم نہیں چلے گا خدا سوائے خدا کے۔ علی نے غلط کیا اس کو مان کر کے، لا حکم الا للہ، لا علی کے خلاف ہو۔ وہاں سے آئے راستے میں نہروان، ان لوگوں نے باقاعدہ علی سے جنگ شروع کی۔ ان کو کیا کہا گیا بعد میں؟ خارجی۔ تو اب سمجھ میں آ گیا یہ خارجی جو علی علیہ السلام کے بے دینی کے قائل ہو گئے تھے، بھائی معاذ اللہ، یہ ہے خارجی۔ سب مان لے گئے، دو چار رہ گئے، جس میں ایک ابن ملجم بھی انہی خارجیوں میں تھا جو بچ گیا تھا کم۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ 50-60 سال، سن 40 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی ہے نا، تو کب ہوئی؟ ہاں سن 40 میں، تو 20 سال ہو گیا نا، تو دھیرے دھیرے دو چار اور کچھ بڑھ گئے ہوں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ہو سکتا ہے 10-5 اور بڑھ گئے ہوں۔ سمجھ گئے نا خارجی کسے کہتے ہیں؟ اب جاہز کہتا ہے کہ میں امام سجاد کے بارے میں کیا کہوں کہ جن کے بارے میں فلم الخارجی فی امر اللہ کالشیعی، ان کو تو خارجی بھی ویسے ہی تعریف کرتے ہیں جیسے شیعہ ان کو چاہتے ہیں۔ یہ کون سا عمل تھا امام کا؟ وہ کون سا طریقہ تھا کہ جہاں یہ جاہز کہنے میں مجبور ہے کہ ان کا لحاظ تو خارجی بھی ویسے ہی کرتے تھے جیسے شیعہ کرتے تھے۔ وَلَمْ أَرَ الشِّيعِ إِلَّا كَالْمُعْتَزِلِ۔ اچھا ایک بات اور بتا دیں، یہ جو صاحب نقل کر رہے ہیں نا روایت، ابن ابی الحدید معتزلی، یہ ہے تو اہل سنت میں، لیکن معتزلہ فرقہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اس بات کا قائل ہے کہ علی ہیں تو چوتھے خلیفہ مگر افضل سب سے ہیں، تو اپنے کو ذرا زیادہ سپیریئر سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ ہو سکتا ہے جاہز بھی وہی رہا ہو، تو کہتا ہے وَلَمْ أَرَ الشِّيعِ إِلَّا كَالْمُعْتَزِلِ۔ اور میں کیا کہوں اس امام سجاد کے بارے میں کہ جن کے بارے میں شیعہ بھی اتنا ہی محبت کرتے ہیں جتنا معتزلی کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ اور جیسے معتزلی کرتے ہیں کل عامی، ویسے عام پبلک، عام اہل سنت امام کا لحاظ کرتے ہیں۔ وَلَمْ أَرَ الْعَامِ إِلَّا كَالْخَاصِّ، اور عام لوگ بھی ان کو اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا خواص ان کو چاہتے ہیں۔ وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَتَمَارَى فِي تَفْضِيلِهِ، جاہز کہتا ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم کہ کسی کو امام سجاد کی فضیلت میں ذرہ برابر اشکال یا شک ہو۔ وَيَشُكُّ فِي تَقْدِيمِهِ، سب سے بلند ہونے میں ان کے بارے میں کوئی شک کرتا ہو، یعنی ساری دنیا ان کو، سارے مسلمانوں کے فرقے ان کو افضل اور سب پر مقدم جانتے ہیں۔ یہ ایک کا قول ہو گیا۔ دو، زہری، یہ بھی شیعہ نہیں ہے محدثین میں مگر شیعہ نہیں ہے۔ زہری کہتے ہیں ما رأیت قرشیا افضل من علی ابن الحسین، میں نے کوئی عام پبلک تو چھوڑو، قریش میں کوئی ان سے افضل
نہیں ہے. یا دوسری جگہ کہتا ہے وہی آدمی وما رأیت احدا کان افقہ من، میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ جو امام سجاد سے زیادہ بڑا فقیہ اور قابل انسان ہو، عالم انسان ہو. پھر سے اپنا نام بتاؤ تو آگے پیچھے آگے پیچھے بولو. ویرانی یعنی آپ بھی خوجہ ہی ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سید اس میں ہو تو بولو، ہاتھ اٹھاؤ. کیا نام ہے آپ کا؟ قاسم حیدر نقوی. نقوی یعنی واٹس میننگ آف نقوی؟ نقوی کیوں لکھا آپ نے؟ اس لیے کہ ہم امام علی نقی علیہ السلام کی نسل میں، تبھی تو نقوی کہے گا آدمی نا. امام علی نقی علیہ السلام کون ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام کے بیٹے. وہ کون ہے؟ امام رضا کے بیٹے. وہ کون ہے؟ امام کاظم سلام اللہ علیہ کے بیٹے. وہ کون ہے؟ امام صادق کے. وہ کون؟ امام باقر. وہ کون؟ امام زین العابدین. وہ کون؟ امام حسین. وہ کون؟ فاطمہ. وہ کون؟ کا رسول اللہ. تو اب نقوی کا مطلب کیا ہوا؟ زیدی کا مطلب کیا ہوا؟ رضوی کا مطلب کیا ہوا؟ سید کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اولاد رسول، اولاد فاطمہ. تو اس کا مطلب جو اولاد فاطمہ ہے وہ اولاد رسول. تو سید کسے کہتے ہیں؟ نقوی صاحب بولیے. سید کسے کہتے ہیں؟ اولاد رسول. یہ ہر سماج میں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، پیسے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہے نا. تو کیا غریب لوگ بھوکے مر جائیں؟ تو ہر سماج میں اپنا طریقہ ہے. بعض جگہ سنا میں نے بورا حضرات میں وہ باقاعدہ کھانا پک کے سب کے یہاں جائے گا، ان کا اپنا طریقہ ہے. سکھوں کا لشکر کیا لنگر آپ دیکھتے ہوں گے دہلی وغیرہ میں، آئیے کھائیے جائیے، کوئی بھوکا نہیں رہے گا. اے بھیا تو ساری دنیا جو ہے وہ کھانے کے انتظام میں ہے. اسلام میں اور خاص کر کے شیعہ فقہ میں غریبوں کے لیے کوئی بجٹ ہے؟ بولیے. کہاں؟ دو بجٹ ہے. ایک کا نام ہے زکوٰۃ اور ایک کا نام ہے بولیے خمس. زکوٰۃ خرچ ہوگی فقراء پر، غرباء پر، نان سید. خمس کہاں خرچ ہوگا؟ کہ خمس کے ہوگی دو قسمیں، سال بھر کھائیے پیجیے جو چاہیے، جو بچ جائے. زکوٰۃ انکم ٹیکس ہے، خمس سیونگ ٹیکس ہے. تو جو بچ گیا سال میں اس کا بولیے 20%. یہ 20% کہاں خرچ ہوگا؟ کہ آدھا تو امام کے یہاں چلا جائے گا، وہ اپنے حساب سے اس کو جیسے چاہیں گے خرچ کریں گے. کہ امام تو ہے نہیں، کا جو نائب امام ہے مرجع تقلید کا وہ صاحب تو نجف میں رہتے ہیں، قم میں رہتے ہیں. کہ بھائی وہ جس کو اجازت دے دے دنیا میں کام خیر کا چلے گا، اگر جو ہے وہ مرجع وقت اجازت دے دے. تو یہ تو ہو گیا ایک حصہ سہم امام کا. اس سے ہم سے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے وہ نکال دیا. جس کے پاس اجازت ہے وہ دے دیا، اجازت صحیح ہے. اب تم جانو، جس نے اجازت دیا ہے وہ جانے. ہم نے جو ہماری رسپانسبلٹی تھی ہم نے پوری کر دی. یہ تو ہو گیا سہم امام کا حال. اور ضرورت پڑنے پہ سہم امام غیر سادات پر بھی خرچ کیا جا سکتا، وہ ان کی اجازت سے. زکوٰۃ ہی ہے. بقیہ جو 10% بچا وہ کہاں جائے گا؟ سہم سادات. ہر سید کو دے دیجئے گا کرنا. غریب سید، ضرورت مند سید اگر کوئی ہے تو اس کا یہ بجٹ ہے کہ 10% جو خمس کا ہے اس میں سے کسی بھی سید کو دیا جا سکتا ہے. سید چاہے جتنا بڑا ہو اور چاہے جتنا غریب ہو، بلا مرجع کی اجازت کے سہم امام لے سکتا ہے. بولیے
نہیں سہم امام، لیکن اگر غریب ہے تو سہم سادات ہے. آغا سیستانی کہ آپ جائیے، دونوں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ سہم امام بھی اور اور امام زین العابدین علیہ السلام. صلوات بر محمد و آل، جہاں میں لانا چاہتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام خمس لے سکتے تھے کہ نہیں؟ بولیے سر، کون سا، سہم امام یا سہم سادات؟ آئے سہم امام تو لے ہی سکتے، وہ امام ہے، لیکن ان سے بڑا سید کون ہے؟ کیا نام ہے؟ علی ابن الحسین ابن فاطمہ. بیچ میں ایک امام حسین ہے بس نا، فاطمہ کے پوتے ہیں. تو ان سے بڑا، آج کے سادات میں دنیا بھر کی بحث ہو سکتی ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ السلام سید ہے کہ نہیں ہے؟ تو سہم سادات لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ بولیے بھائی، بولیے نا. آیا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سہم امام لے سکتے، سہم سادات لے سکتے تھے کہ نہیں؟ بالکل لے سکتے. اور سہم امام کہا جب نائب امام کی اجازت سے ہمہ شمہ لے سکتے ہیں تو وہ تو امام ہے، مین حق انہی کا ہے. تو امام وہ ہے کہ جو، بولیے، سہم سادات بھی لے سکتے ہیں اور سہم، ہو گئی بات. اور یہ میں کسی شیعہ کی بات نہیں نقل کر رہا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. ذہبی، یہ بھی مورخین میں ہے، محدثین میں ہے. کبھی وقت ہوا تو ایک قصہ ہے ان کا ذہبی کا، امام سجاد علیہ السلام سے متعلق، وقت ہوا یاد آیا تو نقل کروں گا. ذہبی کہتے ہیں ما اکل علی بن الحسین بقرابت من رسول اللہ درہما قط. امام زین العابدین علیہ السلام نے پیغمبر کی قرابت کی بنیاد پر ایک درہم اپنے اوپر خرچ نہیں کیا ہے. بولیے، جبکہ وہ سہم امام بھی خرچ کر سکتے تھے، سہم. لیکن ذہبی کیا کہتا ہے؟ ما اکلا، نہیں کھایا، علی ابن الحسین بقرابتہ من رسول اللہ درہما قط. اب سوال ہوگا تو خرچ کیسے چلتا تھا؟ اس کی ایک الگ بحث ہے. مدینے میں آئے یہ لوگ تو مدینے کے رہنے والے تو ہیں نہیں. اگر باپ دادا کی کوئی پراپرٹی بھی ہے تو کہاں تھی؟ مکے میں. مدینے میں تو تھی نہیں. کچھ تھا رسول اللہ کا نانیالی اعتبار سے کچھ تھا، لیکن جو روایات کہتی ہے کہ مدینے آ کے اس 25 سال کے عرصے میں امیر المومنین نے محنت کر کر کے، بڑی زمینیں آباد کر کر کے اتنے باغات لگا دیے تھے کہ کھا سکتے ہیں. اور پھر کچھ جناب فاطمہ کا بچا ہوا. صلوات بر محمد و آل محمد. فدق تو لے ہی لیا گیا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی روایت نہیں دیکھی، میں نے اپنی عقل سے کہہ رہا ہوں کہ خمس نہیں استعمال کیا. لیکن اگر کوئی آدمی آ کے کوئی گفٹ دے گیا تو گفٹ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، وہ بھی ہو سکتا ہے. ورنہ اتنا تھا ان لوگوں کے پاس. روایت کہتی ہے، اب اسی سے اندازہ کر، وہ زمانہ اور تھا. دیکھیے آدمی جو ہے وہ مولا کیا تو بڑا جو ہے وہ کھانے پینے کی بھی دقت تھی. وہ زمانہ تھا شروع میں. خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف ایک جانور کی کھال تھی، جس پر دن کو ہم جانور کو چارہ دیتے تھے، رات کو وہی صاف کر کے، بولیے، بستر کا کام کرتے تھے. مہر دینے کا پیسہ نہیں تھا. زرہ بیچی گئی تو مہر ادا. سنا ہے نا؟ ایسا کیسے؟ میں نے کہا یہ ابتدا کی بات ہے. پیغمبر کی وفات کے بعد 25 سال امیر المومنین گھر میں بیٹھ کے خلافت چھیننے کے لیے گریہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ روایت کہتی ہے 1000
غلام اپنی محنت اور مزدوری سے علی نے 1000 غلام خرید کے آزاد کیا ہے. یہ 25 سال کی محنت ہے، 25 سال کی مشقت ہے امیر المومنین کی. خلاصہ غیر اس بحث میں جانے کی ضرورت بھی. ما اکل علی بن الحسین بقرابت من رسول اللہ درہما قط. پیغمبر کی قربت رشتے یا سید ہونے کی بنا پر امام نے 1 درہم اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، نہیں کھایا. بلکہ اب الٹا روایت کہتی ہے، راوی کا نام ہے محمد ابن اسحاق، کہتا ہے کان الناس من، امام کا سن لیا نا، اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. کان الناس من اہل المدینہ یعیشون، مدینے میں بہت سے لوگ تھے جن کا خرچہ چل رہا تھا، جن کا باورچی خانہ چل رہا تھا. لا یدرون من این کان معاشهم، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا آتا کہاں سے ہے. خاموشی سے دیکھے جاتا کون ہے، بس چل رہا تھا. لا یدری من این کان معاشهم، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا خرچہ بولیے چل کہاں سے رہا ہے. فلما مات علی بن الحسین، جب امام کی شہادت ہو گئی، فقدوا ما كانوا يؤتون به باللیل، تو جو رات کو دھیرے سے خاموشی سے ملتا تھا، جب وہ ملنا بند ہوا تب سمجھ میں آیا پبلک کے، ارے یہ تو وہی ہماری مدد کرتے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ اس ماحول میں امام نے کیسے زندگی گزاری ہے. جہاں سے ملے گا آدمی اخلاق سے متاثر نہیں ہوگا. بھائی انشاءاللہ بقیہ کل چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا. اللہ اکبر. بابا کیا ہوا، یہی سے بات ہوئی تھی نا کل تک. جنگ ایک ایک کو پوچھتے رہے اور امام کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے مارے گئے. آخر حضرت نے یہ فرمایا کہ بیٹا تو اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. یہیں تک بات آئی تھی نا. وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ، میں اس کو اس لیے آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس سے ایک نتیجہ نکالنا ہے. وہ امام جن سے اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. اس امام کے اندر کتنا جذبہ تھا باپ کی نصرت کا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے. بھوبی اماں ایک عصا لا دیجئے، بھوبی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے، میرے لال نیزہ کیا کرو گے. بھوبی اماں دیکھ نہیں میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. جبکہ نقاہت کا عالم یہ ہے. کلرز کیا گیا بیٹھ لیں. ارے حد تو تب ادا جب ارد گرد آدمی کے آگ لگ جائے گی، تب تو چاہے جتنا کمزور ہو، جیسے بھی ہو، رگڑ کے گھسٹ کے کسی بھی طرح تو خیمے سے باہر نکلنا چاہیے نا. جبکہ آپ نے خود ہی حکم دیا. جب جناب زینب نے آگے پوچھا بیٹا کیا کہتے ہو، جل کے مر جائیں؟ فرمایا نہیں، جان کا بچانا واجب علیکن بالفرار، نکل جائیے. تو جو امام دوسروں سے کہہ رہے ہیں کہ نکل جائیے، امام کے اندر اگر کچھ سکت ہوتی تو کیا وہ خود نہ نکل کے آتے؟ اور اب اس سے اندازہ کیجئے کہ امام کی نقاہت کا عالم کیا تھا روز عاشورہ. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب سارے خیمے جل گئے تو ایک خیمہ بچا تھا اور اس میں آگ لگی ہوئی تھی. شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. حمید کہتا میں نے دیکھا اس خیمے کے سامنے ایک طویل القامت بی بی کھڑی آسمان کو تکتی ہے اور ہاتھ ملتی ہے، کفے افسوس. تو ان کی بے چینی ایسی تھی
کہ حمید کہتا میں نے آ کے پوچھا کہ کوئی بہت قیمتی چیز رہ گئی ہے کیا آپ کی اس خیمے میں؟ بیوی نے جواب دیا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، ارے میرا ایک بیمار خیمے میں رہ گیا جو چل نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا۔ نقل تو کر دیا ان ملعونوں نے مگر پھر بھی کسی نے مدد نہیں کی۔ ہاں اتنا کیا کہ لکھ دیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی حمید ابن مسلم کہتا کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہ بی بی جی کڑا کر کے جلتے ہوئے شعلوں سے اندر چلی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہوں کہ امام سجاد کو اپنے کاندھوں پہ لادے ہوئے جلتے ہوئے شعلوں کے درمیان سے جزاکم ربکم جزاکم ربکم، خدا ان آوازوں میں رحمت نازل فرما۔ اب وہ مصلحت الہی اپنی جگہ، کیسے شام رات کٹی واللہ عالم، بدو تین جملے۔ اب یہ قافلہ اسیر ہو کے چلا، کہتے ہیں اس راہ سے دو طرح کی روایتیں، بعض روایتوں میں ہے کہ ان بیویوں نے خود کہا تھا کہ ہم کو اس طرف سے لے چلو جہاں شہداء کے لاشیں، بعض کہتے ہیں ان سبوں نے اپنی شرارت میں ایسا کیا کہ ادھر سے لے چلو تاکہ دیکھ کے دل ان کا اور اڑے۔ بہرحال جو بھی وجہ، یہ قافلہ اس طرف سے چلا جہاں شہداء کے لاشیں تھے۔ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے وارثوں کے جنازے پہ ان بیویوں نے گرانا شروع کیا۔ اتنے میں تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، عجیب ہے واقعہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے ناقے سے اتری، آئیں امام حسین سلام اللہ علیہ کے جسم مبارک کے پاس، ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف رخ کیا، فرماتی ہیں اللہم تقبل منا قلیل القربان، خدا ہماری اس مختصر سی قربانی کو قبول کرے۔ ایک چیز پر ذرا غور کر لیجیے پھر واپس آتا ہوں۔ جناب زینب کا عالم یہ ہے، کل بھی نقل کیا گیا پرسوں کہ جیسے ہی امام آئے رخصت کے لیے لپٹ گئی، میں نہ جانے دوں گی، یتیموں کو دیکھوں، بیمار کو دیکھوں، اور بار بار بے ہوش ہوتی تھی۔ لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد اب جب آئی ہیں امام کے لاشے پر، بس ایک منٹ کے لیے توجہ کر لیجیے، پرسوں نرسوں ہلکا سا کتنے طرح کے زخم رہے ہوں گے امام کے جسم پر، کہیں تیر ہے نا، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، پتھر۔ اچھا جب شہید کر لیا تو اب تو بس کرو نا، دنیا میں بڑے سے بڑی دشمنی ہو، جب آدمی مر جاتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن شہادت کے بعد بھی اس ملعون ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہیں گے اپنے گھوڑوں کو ایک لگا کے آگے آ جائیں۔ اور تاریخ کا بیان میں نے باقاعدہ کتاب رکھ کے روایت کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ ان والوں نے ایک سال کہا بوڑھے بزرگ جو لوگ جلوس میں عاشور کے دن نہیں جا سکتے ان کے لیے ذرا لمبا کچھ بول دو، تو تیار کر کے باقاعدہ 50 منٹ جو ہم نے وہاں مصائب پڑھے حوالے کے ساتھ میں نے اس میں بیان کیا۔ 10 جنازہ تھے، اس لیے کہ راوی کہتا میں نے بعد میں یہ 10 لوگ جو گھوڑا لے کے آئے تھے نا ان کے بارے میں نے جانچ کی تو سب کے سب جنازہ تھے۔ روایت کہتی ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے اپنے گھوڑوں کو ایل لگا کے آگے آ جائیں۔ روایت کہتی ہے 10 جنازہ دے گھوڑوں کو ایل لگا کے آگے آئے۔ مظلوم امام کا جسم مبارک زمین گرم کربلا پہ پڑا ہوا زخموں سے چھوٹ اور اس پر 10 گھوڑے
اب کتاب کی بات نہیں ہے، روایت کی بات نہیں ہے، اپنی عقل سے سوچئے کہ 10 گھوڑوں کی کتابوں کے بعد حضرت کے جسم مبارک کا عالم کیا پہنچے نہیں پہنچے جہاں لے جانا چاہیے. تو اب آپ، میں نہیں پڑھ پاؤں گا، آپ خود اندازہ کیجئے کہ امام کے جسم مطہر کی کیفیت کیا رہی، اور اس طرح کے جسم کو دیکھ کے زینب جیسی بہن بات کیا ہے، بے ہوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جو کل تک امام کو آنے نہیں دے رہی تھی، غش پہ غش آ رہا تھا، آج امام کی حالت دیکھ کر کے زینب کو بے ہوش ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بولیے. حضرت زینب کو غش آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا؟ میں کہوں گا بی بی عجیب ہے، اس حال میں امام کا لاشا دیکھ کے آپ رو نہیں رہی ہیں، آپ بے ہوش نہیں ہو رہی ہیں، آپ فریاد نہیں کر رہے ہیں. عام آدمی کو تو اٹیک آ جانا چاہیے تھا، سکتہ ہو جانا چاہیے، مر جانا چاہیے. بی بی یہ کیا؟ عجب نہیں شہزادی، جواب دے تم بتاؤ. جاتے جاتے میرا بھیا پورا کنبہ میرے حوالے کر کے گیا ہے. اگر میں رونے لگوں تو سکینہ کو کون سمجھائے گا؟ اگر میں بے ہوش ہو جاؤں تو لیلا اور رباب کو کون؟ یعنی کیا مطلب؟ غم کہتا ہے مر جاؤ، مصیبت کہتی ہے بے ہوش ہو جاؤ، ذمہ داری کہتی ہے آنکھ سے آنسو نہ نکلنے پائے. اور بس اسی ذمہ داری کو سنا رہا ہوں آپ کو آخری بار. اور ذمہ داری کی حالت یہ کہ ہاتھ میں امام کا جسم لے کے کہہ رہے خدا قربانی کو قبول فرما. اتنے میں ذمہ داری دیکھیے آپ، ناقے پر سوار امام زین العابدین علیہ السلام پر نظر پڑ. آدمی کا چہرہ بتا دیتا ہے قلب کی کیفیت کیا ہے. بس جیسے ہی امام کا چہرہ دیکھا، امام حسین کی لاش رکھی، دوڑ کے ناقے کے پاس آئی، کہتی ہے بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو میرے لال، لال لگا تجود عن نفس. اے بیٹا کیا تم بھی داغے جدائی دے جاؤ گے؟ امام سجاد نے فرمایا وہ بھی اماں، ارے کیسے برداشت کرے جس کے سامنے اس کے باپ کا، اس کے چچاؤں کا، اس کے بھائیوں کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو، ریت اڑوڑ کے کفن کا کام کر. بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً و محبان امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ جن کو کوئی بھی سال ثواب کرنے والا نہیں ہے اس مجمع میں موجود جتنے ہم لوگ ہیں سب کے مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین کی جگہ کرامت فرما خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما یا اللہ جو بیمار ہیں بحق امام زین العابدین سلام اللہ علیہ تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما مخصوصاً ہمارے محسن دھرمسی صاحب ہاسپٹل میں ابھی ڈسچارج یا اللہ بحق امام سجاد شفائے کامل و عاجل عنایت فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما یا اللہ اس مجلس میں موجود ہم سب کے رزق و روزی میں برکت عنایت فرما جو پڑھنے والے ہیں ان کو تعلیم میں محنت کی توفیق عطا فرما جو کاروبار کرنے کے شوقین یا اللہ ان کی ہدایت فرما ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما یا اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما آقا کے غلاموں میں شمار فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں وارث تطہیر ہوں میں وارث تطہیر ہوں ناموں سے نبی ہوں اے شام کے لوگوں میں علی ہوں اے شام کے لوگوں بازار سے دربار میں لے آئے وہ مجھ کو چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو صابر کی بہن ہوں جو میں صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں اے شام کے لوگوں اے علی ہوں اے شام کے لوگوں افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو تم جس کے غلاموں
غلامی میں رہے ہو، یہ ظلم نہ ہوگا کبھی، یہ ظلم نہ ہوگا کبھی، میں زندہ بھی ہوں اے شام کے لوگوں، اے شام کے لوگوں، زندہ تھا تو ڈر ڈر کے ہمیشہ ہی لڑے ہو، اب سر ہے تو اب سر ہے تو ہونٹوں پہ چھری مار رہے ہو، تم کتنے بہادر ہو میں یہ دیکھ رہی ہوں اے شام کے لوگوں، اے شام کے لوگوں، تم اپنے پیغمبر کو اگر دیکھنا چاہو، ایسے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو، ہم شکل پیغمبر ہے یہ میں اس کی خوبی ہوں اے شام کے لوگوں، اے شام کے لوگوں، زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا، دربار میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا، پردے میں تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں اے شام کے لوگوں، اے شام کے لوگوں، زنجیروں میں جکڑا جو یہ بھی مار کھڑا ہے، سجدہ اسے کعبے کی فصیلوں نے کیا ہے، منصب میں بڑا ہو ہے میرے رشتے میں بڑی ہوں اے شام کے لوگوں، اے شام کے لوگوں، ہونے لگی دربار میں مستر کا اذانے، ریحان ادھر نام نبی گونجا فضا میں، بی بی نے کہا فخر سے میں جیت گئی ہوں اے شام کے لوگوں، اے شام کے لوگوں، میں وارث تطہیر ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، ناموں سے نبی ہوں اے شام کے لوگوں، ہم حفظہ بتا دے مجھ کو آدر کیوں آ رہے ہیں، ہم حفظہ بتا دے مجھ کو آدر کیوں آ رہے ہیں، کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، اب حفظہ بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں،
حافظہ بتا دے مجھ کو لوگ کے طرح کے ہم سے دعا کرائے قیدیوں دعا دو ایک دن ہم پہ آئے کر دعائے ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا حافظہ بتا دے مجھ کو قادر کیوں آ رہے حافظہ بتا دے مجھ کو قادر کیوں آ رہے نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہے بند اس کی اور کھاتے پڑھتا اے آواز کا وہ سر ہے دیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے حافظہ بتا دے مجھ کو قادر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو قادر کیوں آ رہے ہیں ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جکڑے باتیں جو گر رہے ہیں وہ مرنے جا رہے ہیں کیا شام آ گیا حافظہ بتا دے مجھ کو قادر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو قادر کیوں آ رہے نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا نام ربوں کے لب پر آیا ہے نام میرا مجھ کو کنیز زادے کیوں بھی رلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے حافظہ بتا دے مجھ کو قادر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو قادر کیوں آ رہے ہیں جانے کا کرے جا صد پاش ہو رہا ہے ایک ایک زخم ان کا اس غم میں رو رہا ہے اے زینب کا نام لے کر آلہ رلا رہے ہیں کیا شام آ گیا حافظہ بتا دے مجھ کو قادر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو قادر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور کھاتے پر ہے گرتا اے آواز کا وہ سر ہے دیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا حافظہ بتا دے مجھ کو قادر کیوں آ رہے ہیں حافظہ بتا دے مجھ کو قادر کیوں آ رہے ہیں کیسا
ہے یہ چراغاں دلوں میں جا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے حافظہ۔ شام کا بازار کجا عابد بیمار کجا، شام کا بازار کجا عابد بیمار کجا، زینب دلگیر کجا مجمع اگیار کجا، عائشہ 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 عائشہ، تیری امت کے زیور پہن کر، تیری امت کے زیور پہن کر، وہ دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام عائشہ میں دیتی کفن تجھ کو بھیا، اگر سر پہ ردا میرے ہوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے، تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی، ابا بندے رسن سر برہنا، ابا بندے رسن سر برہنا، وہ دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام عائشہ عائشہ، جس زینب کو تم نے برادے کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ، کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی، کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی، جب بھی بلوے میں آئے گا نام شام عائشہ عائشہ شام عائشہ، جیسے دربار پاس آ رہا ہے، میرا دل ڈھونڈتا جا رہا ہے، میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی، بھائی تجھ کو تو سب کچھ پتا ہے، کس طرح سے کرے گی بتا دے، کس طرح سے کرے گی بتا دے، ایک شرابی سے زینب کا شام عائشہ عائشہ، دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا، کاش عباس موجود ہوتا، کاٹ دیتا وہ اس کی زبان کو، کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا، کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا، دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا، دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا، کوئی زینب کا مجمع میں نام شام عائشہ عائشہ، کہہ رہے ہیں یہ ہنس ہنس کے شامی، آنے والے ہیں دربار باغی،
ہے سکینہ، ہے سکینہ، ہے سکینہ، ہے سکینہ، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہوں، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہوں، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہوں، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہوا ہے، اے پابند نہ ہوا ہے، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ، زندہ در زندہ، اس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو ہے، جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، ٹکرائی نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائی نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے، ارے بھائی سے اور پھوپھی سے کس کو جدا کیا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی، زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی، دل رو رو کہہ رہا ہے، دل رو رو کہہ رہا ہے، اب نہ اجالا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آئے، پابند نہ ہو آئے، رونے پہ نہ پہرا ہو، ایک بات الحمدللہ، پانچ گلو ہوتا ہے، پانچ سے بعد کوئی تمام